ایران کی جوہری تنصیبات پر جو حالیہ امریکی فضائی حملے ہوئے ہیں، فردو، نتنز، اصفہان، اس نے خطے میں کشیدگی تو بہت بڑھا دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، صورتحال کافی سنگین ہے۔ آج ہم ایک مضمون کی روشنی میں ذرا گہرائی میں جا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایران کی جانب سے وہ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا امکان کتنا ہے۔ مضمون میں اسی پہلو کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس پوری صورتحال کو، ایران کے ممکنہ اقدامات کو، اور پھر ظاہر ہے اس کے عالمی سطح پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، ان کو سمجھا جائے۔ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جی ضرور۔ اور دیکھیں، بات شروع کرتے ہی ایک اہم خبر بھی آ گئی ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ نے مبینہ طور پر آبنائے ہرمز کی بندش کی ایک تجویز منظور کر لی ہے۔ یہ تو صورتحال کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنا رہی ہے نا؟ بالکل، یہ خبر اہم ہے، لیکن یہاں ایک بات سمجھنی ضروری ہے۔ پارلیمنٹ کی یہ منظوری آپ کہہ سکتی ہیں ایک سیاسی اشارہ زیادہ ہے، شاید حکومت پر دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ ہو، مگر یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ اچھا، تو حتمی فیصلہ کون کرے گا؟ اصل اختیار ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل یعنی SNSC کے پاس ہے۔ وہی ملک کی دفاعی اور خارجہ پالیسی کے اہم ترین فیصلے کرتی ہے، اور وہ براہ راست سپریم لیڈر کو جوابدہ ہیں۔ اچھا، تو پارلیمنٹ کا ووٹ صرف ایک اشارہ ہے؟ جی بالکل، اور دیکھیے ایرانی نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور علی باقری کنی کا بیان بھی کچھ ایسا ہی ہے، غیر یقینی سا، کہ تہران مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ تو پارلیمانی ووٹ کو آپ ایک دھمکی آمیز اشارہ سمجھے، حتمی قدم نہیں۔ ٹھیک، تو سب کی نظریں اب سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل پر ہوں گی۔ لیکن چلیں ایک قدم پیچھے چلتے ہیں۔ یہ آبنائے ہرمز آخر اتنی اہم کیوں ہے؟ کیوں اس کی بندش کی بات سے ہی پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے؟ اس کی اہمیت اس کی جغرافیائی پوزیشن میں ہے۔ یہ ایک تنگ سمندری راستہ ہے، لیکن دنیا بھر میں سمندر کے ذریعے جتنا تیل جاتا ہے نا، اس کا تقریباً 5واں حصہ یعنی کوئی 20% اسی راستے سے گزرتا ہے۔ 20%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، اور صرف تیل ہی نہیں، مائع قدرتی گیس یعنی LNG، اس کی بھی بہت بڑی مقدار یہیں سے عالمی منڈیوں تک جاتی ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ عالمی توانائی کی سپلائی لائن کی شہ رگ ہے۔ شہ رگ؟ واہ! تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ راستہ خدا نخواستہ بند ہو جائے تو عالمی معیشت پر تو فوری اور شاید بہت شدید اثر پڑے گا۔ بالکل، ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ اگر مکمل بندش ہوتی ہے تو تیل کی قیمتیں فوراً $100 فی بیرل سے بھی اوپر جا سکتی ہیں، اور کچھ تجزیہ کار تو اس سے بھی زیادہ اضافے کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اوہ، $100 سے بھی زیادہ؟ جی، اور یہ صرف پیٹرول پمپ پر قیمتوں کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ اس سے مہنگائی بڑھے گی، صنعتی پیداوار متاثر ہوگی، اور عالمی معیشت سست روی کا شکار ہو سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے اس کا اثر سب پر ایک جیسا تو نہیں ہوگا نا؟ کون سے ممالک ہیں جو خاص طور پر اس کی زد میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، کئی بڑے ایشیائی اور یورپی ممالک اس سے شدید متاثر ہوں گے، جیسے بھارت، چین، جاپان، جنوبی کوریا، اور یورپی یونین کے بھی کئی ممالک اپنی تیل اور گیس کی ضروریات کے لیے اسی راستے پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ بھارت کا آپ نے ذکر کیا۔ جی، بھارت کی مثال بہت اہم ہے۔ ان کا درآمدی خام تیل کا ایک بڑا حصہ آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ اگر یہ بندش ہوتی ہے تو بھارت کو فوری طور پر توانائی کے ایک سنگین بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ فوری چیلنجز ہوں گے ان کے لیے۔ تو یہ صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں رہا، اس کے اثرات تو سیدھے پوری دنیا کی معیشت اور توانائی کی سلامتی پر پڑیں گے۔ اچھا، اب ذرا ایرانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان کے لیے یہ قدم اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اسے کیسے جائز قرار دے رہے ہیں؟ جی، جیسا کہ رپورٹس آئی ہیں، ایک سینئر ایرانی قانون ساز نے پارلیمانی اقدام کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ غیر ملکی جارحیت کا ایک جائز اور قانونی جواب ہے۔ ان کے نزدیک اگر ان کی سلامتی کو خطرہ ہے تو وہ اپنے دفاع میں یہ انتہائی قدم اٹھانے کا حق رکھتے ہیں۔ یعنی وہ اسے ایک دفاعی اقدام کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ جی، ان کی بیان کردہ پوزیشن تو یہی ہے، لیکن ظاہر ہے اس اقدام کے معاشی اور سیاسی نتائج خود ایران کے لیے بھی بہت سنگین ہوں گے، اور اس کا اندازہ یقیناً وہاں فیصلہ کرنے والوں کو ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ امریکی حملوں کے بعد ایران میں آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی بات سنجیدگی سے ہو رہی ہے،
पार्लियामेंट ने इशारा दे दिया है, लेकिन असल फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। और अगर ये रास्ता बंद होता है तो आलमी तवानाई मार्केट में एक तूफान आ जाएगा। तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच जाएंगी और भारत जैसे ममालिक शदीद मुतासिर होंगे। मतलब ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके आलमी माशी असरात बहुत गहरे हैं। बिल्कुल दुरुस्त। और यहाँ एक अहम सवाल बाकी रह जाता है जिस पर गौर करना होगा। चूंकि हतमी फैसला एसएनएससी ने करना है, तो वो कौन से अवामिल होंगे? अंदरूनी, बैरूनी, सियासी, माशी, फौजी दबाव या शायद बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात जो उनके हतमी फैसले पर असर डालेंगे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। और एक और पहलू भी है। अगर आपना मुकम्मल तौर पर बंद ना भी की जाए, सिर्फ इस इलाके में फौजी कशीदगी इतनी बढ़ जाए, झड़पों का खतरा हो कि जहाजरानी मुतासिर हो जाए या उसका बीमा इंश्योरेंस नाकाबिले बर्दाश्त हद तक महंगा हो जाए, तो उसके गैर इरादी लेकिन तबाहकुन माशी नताइज क्या हो सकते हैं? ये वो सवालात हैं जिन पर आने वाले दिनों में हमें नज़र रखनी होगी।